فرما ہے۔ حضرت کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس مجلس کو بے دل انتہا قبول فرمائے، آمین۔ اب ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم شوکت میوات کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ خیرالانام میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ باقی کو کہ موصوف تشریف لا کر نعتیہ کلام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ مانگو گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں، مانگو گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں، اے مانگنے والوں۔ اللہ کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں، اللہ کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں۔ آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے۔ جبریل امی، جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں، جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں۔ محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھو، محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھو، سرکار کو دیکھو۔ امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں، امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں۔ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے بچائے۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو التماس کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنی قیمتی مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو فیضیاب فرمائیں اور اپنی مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔
اور ذکر جو کرنا ہے اس کو ہمارا خود متعین کر رکھا ہے. جس کام کا مقصود ہے وہ کام ایسا کام ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا وہ راستہ لانے سازی ہے. اور دوسری چیز اس کا تاثر نہیں ہو سکتا برابر کی برابر ہو. تو کام ایسا اور کام ایسے کا تو وہ عنوان متعین ہو جاتا ہے علم کی بنیاد. اب یہاں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر علم کی بہت سی اقسام ہیں. ان کو در حقیقت علم جتنے اقسام اس وقت سورج کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے آگ، پانی، ہوا، مٹی، چار چیزوں کو جوڑ کر کچھ علم کے اجزاء ظاہر کیے. یہ چار مخلوق کو علم دے. ان چاروں مخلوق کے تغیر، تبدل، اتار چڑھاؤ سے انہوں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں جس کا نام علم ہے. اسے علم ہے. ان قوموں کو اس سے دھوکہ لگا ہے کہ آگ، پانی، مٹی کی جتنی چیزیں ہیں ان سے جو ایجاد ہوئی ہے اس کا نام علم ہے. اور ایک قوم نے یہود کو، نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، مشرکین کو آج تک اسی دھوکے میں ہے کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا وہی علم ہے. حالانکہ اسے علم کا نام دینا بھی علم کی توہین ہے. زمین کی پیداوار سے جو چیز پیدا ہوگی اسے اگر آپ علم کہتے ہیں تو علم کی توہین ہے.
وہ علم ہے۔ تو زمین کی پیداوار کو صنعت، حرفت، تجارت، زراعت تو کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے پیدا کر کے مخلوق کا تعارف کرا، مخلوق سے پیدا کر کے مخلوق کا تعارف کرا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، وہاں ایک قاعدہ کیا ہے، اس قاعدے میں کئی قسم کی تصویریں ہیں۔ مثلا اس چھوٹے بچے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ ڈوگ مانے کتا، کیٹ مانے بلی۔ تو آپ کتا اور بلی پڑھا رہے ہیں انسان کے بچے، یعنی انسانیت کی پستی پر لا رہے ہیں، زوال کی طرف لا رہے ہیں، انحطاط کی طرف لا رہے ہیں۔ بچہ وہ انسان کا ہے اور تعارف کس کا کرا رہے؟ کتے کا، بلی کا، گدھے کا، اونٹ کا، خچر کا، بھینس کا، بیل کا، نباتات کا، جمادات کا، حیوانات کا تعارف کرا رہا۔ کس سے کرا رہے؟ اشرف المخلوق، اعلیٰ کو ادنا کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ کمال یہ ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کی طرف لا، یہ کمال۔ تو اسے کیا بول رہے ہو؟ علم، اعلیٰ تعلیم، وہ ادناوی تعلیم۔ ارے کہنا کو کتے اور بلی کا تعارف اگر نہ کراتے اس بچے کو، آپ بڑا ہو تو خود ہی سمجھ لیتے کتا جا رہا ہے، گدھا جا رہا ہے، بیل جا رہا ہے، ہاتھی جا رہا ہے، یا اونٹ جا رہا ہے۔ تو اس میں جو آپ تعارف کرا رہے ہیں ننھے سے بچے کو، جس کا قلب صاف ہے اور جو اشرف المخلوقات ہے، تمام کائنات کے اندر انسان سب سے بڑا افضل اشرف المخلوقات اور اشرف پیدا کرنے اللہ تعالیٰ، وہ جو خادم ہے انسان کے، ان کو جو پیدا کیا ہے، ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، مخلوق بنا کے پیدا نہیں کیا ہے، انسان کو مخلوق بنا کے پیدا کیا، ان کو خادم بنا کے پیدا کیا۔ تم مخدوم کو خادم رٹا ہے، اس کی پاک زبان، پاک قلب میں کتا گھسا ہے، بلی گھسا ہے، سانپ کا تعارف کرا ہے۔ ارے جب سانپ چلے گا تو پہلے اسی کو ڈسے گا جو سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ دوست تھوڑا ہے۔ یا پانی کا تعارف کرا رہے، یا ہوا کا تعارف کرا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں مخلوق میں شامل ہے، خالق میں شامل ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم۔ تو اس کو تعلیم کہنا بھی تعلیم کی توہین اور حماقت ہے، وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ جانوروں کا تعارف کرانا کون سے کمال کی بات ہے؟ تعارف کس کا ہونا؟ تعارف اس کا ہونا جس نے پیدا کیا۔ تعارف خالق کا ہونا، مخلوق کا نہیں ہونا۔ تو وہاں جو پڑھا رہے ہیں، نرسری میں، سرسری میں، آنگن واڑی میں، اسکول میں، کالج میں، وہاں تعارف کس کا ہونا؟ مخلوق کا ہونا۔ اور یہ مخلوق کے تعارف کے لیے نہیں آیا، یہ تو خالق کے تعارف کے لیے آیا، خالق کے حقوق کے لیے آیا۔ تو تعلیم کہتے کسے؟ اس تعلیم، اس کو تعلیم کہتے تو تعلیم کی توہین ہے، تذلیل ہے، حماقت ہے، ذلت ہے۔ لفظ تعلیم وہاں چسپانی ہوگا، لفظ تعلیم کہاں چسپا ہوتا ہے؟ جس پر خالق کا تعلیم ہے، تو وہاں اسے انہوں نے تعلیم کہا ہوتا ہے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ آپ جو شروع کر رہے ہیں فائدہ، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ، پھر شروع کر رہے کتے کے نام سے، بلی کے نام سے، شجر کے نام سے، حجر کے نام سے۔ اسے کہہ رہے تعلیم۔ وہ تعلیم وہ تو جہالت ہے، اور جہالت ساری برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ دنیا میں جو فساد سے بھرا ہے،
मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक उसी में भरा है। आज उसके लिए किसी मिसाल देने की जरूरत ही नहीं। जितने फसा फर्क हो रहे हैं दुनिया के आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, जिनसे जितनी इंसानियत बन रही है, सारी उसी तालीम की देन है। और उसे कहते पाप, तो उसका तो अदना में तालीम से ताल्लुक नहीं है। तालीम कहते किसे हैं कि खालिक का ताल्लुक तारुफ मखलूक से हो, उसे ताल्लुक, इसको ताल्लुक। तो जिस काम में अज़ीज़ा में गिरामी आप मसरूफ हैं, वही तालीम कहलाने के लायक है। दुनिया के अंदर तो कोई चीज तालीम कहलाने के लायक नहीं है। इक़रा फरमाया, पढ़ो किसके नाम से? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, फरमाया पढ़ो उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो कुत्ते ने थोड़ा पैदा किया, बिजली ने थोड़ा पैदा किया, पैदा करने वाले कोई और ज़ात है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सवाल करता है, इल्म किसको कहते हैं? तो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के हर इल्म के अंदर माहिर है और पढ़ने के बाद 1000 किताबें होती हैं। फरमाया इल्म उसका नाम है, इल्म उसको कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि हमारा कोई पैदा करने वाला है, उस पैदा करने वाले के हुकूक हम लेके आए, उसका नाम, इसका नाम इल्म नहीं है। क्या बहर में, बर में, हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में आप दौड़ रहे हैं और आपने उसका नाम इल्म रखा, उसको तरक्की रखा? उसका नाम ना इल्म है ना तरक्की है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बदन को फायदा पहुँचा, इससे ज़्यादा पहुँचा। और बदन का फायदा किसी काम का नहीं, इसलिए कि बदन की इंतहा गलना, सड़ना, फटना, कमरना। अगर मादियात से आपके जिस्म को कोई फायदा पहुंचा तो उसमें रूह के इस्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं। बदन को इसलिए तो बनाया कि वो फायदा उठाए, लज्जत उठाए। बदन को इसलिए बनाया कि वो रूह को ठहरने की जगह, ये मकसद है। रूह के ठहरने की जगह है। जब रूह निकल जाती है इसको लाशा बोलते हैं। तो मादियात में आज के दौरे तरक्की ने जितना फायदा जिस्म को पहुंचाया है, मादियात को पहुंचाया है, इससे हटकर कोई चीज नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर वो हवाओं में, खलाओं में, फजाओं में, बहर में और बर में उड़े हैं तो कौवा भी तो उड़ता है, मेंढक भी तो समंदर में रहता है, कछुआ भी तो रहता है। तो हैवानियत ही का काम किया है। हैवानियत को पढ़कर और पढ़ाकर इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना मुल्क की इस्लाह की, ना कौमों की इस्लाह की, अलावा तबाही और बर्बादी के दूसरा काम नहीं किया। उसे कहते हैं आगाही। इल्म कहते किसे? आसमान से जमीन की तरफ फरिश्ते के जरिए से पैगंबर के कल्बे सर पर नाज़िल होने का नाम इल्म है। इसका नाम, उसका नाम इल्म। तो आप ज़िदानी गिलानी जिस काम में लगे हुए हैं वो भी इल्म है। दुनिया चाहे उसे कबूल करे ना करे, दुनिया का कबूल करना इस बात की दलील नहीं है कि ये इल्म नहीं है। इसलिए कि उसमें खुदा के खुदाई को मानना पड़ता है, नफ्स को इस्लाह करनी पड़ती है, हुकूक की अदायगी करनी पड़ती है। इससे हट के जितने उलूम, जितनी
سی چیزوں کو علم کا نام دیا جا رہا ہے وہ دھوکے میں ہے، اس سے نہ ان کے علم کو فائدہ پہنچا ہے، بس زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر فساد تو کیا ہے، اس طرح کا کچھ نہیں۔ ان کے تاریخ کو جتنا بھی دیکھتے ہیں تو علم اس کا نام ہے جس کو آپ حاصل کریں، جو پیغمبر نے آپ کو لا کر دیا، اور یہ وہ علم ہے جو کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت سے صادر شدہ کلام ہے۔ تو وہ علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس لیے آپ ایسا سے کم طریقہ شکام کہ دنیا آسمان پر جا رہی ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا آپ احساس کریں۔ یہ دنیا آپ کے دوپہر میں ہے، دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کو رزق آپ کی برکت سے ملتا ہے، تمام مخلوقات کائنات کے اندر ہیں ان کو رزق آپ کے دوپہر سے ملتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو رزق، اس لیے اصل کام آپ ہی کر رہے ہیں۔ تو میں عزیزان گرامی سے گزارش کروں گا کہ ہم احساس کی کم تری کا شکار نہ ہوں، ہم چٹائی پہ بیٹھے ہوں لیکن عرش ہماری رسائی ہو۔ لہٰذا یہی علم ہے جس طرح حاصل، اس کے کچھ اصول کچھ ضابطے ہیں، اگر ان اصولوں کو آپ نے استعمال کیا تو آپ قوموں کا رہبر رہنما ہوگی، اور خدا نخواستہ وہ آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر آپ سے کوئی نفع رسول نہیں ہے۔ آپ جس درجگاہ میں پڑھتے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے بڑوں نے متعین کیے ہیں۔ یہ علم ادب اور تعدد کے مقام سے آتا ہے، جب تک آپ کے قلب کے اندر ادب اور تعدد کا مقام ہوگا آپ کے علم کے اندر وسعت گہرائی نہیں رکھتے گا، اور اگر ادب اور تعدد نہیں ہے اور ذہنی اعتبار سے ذہنی قوت سے آپ نے حاصل بھی کر لیا تو اس سے نفع نہیں۔ سب سے پہلا حال اس علم کے حاصل کرنے کا استاد ہے، اساتذہ کا وہی سب سے پہلا حال ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ طالب کے اندر اس کے قلب کے اندر اتنا عادت اور تعلق کا مقام ہو کہ اس کی انتہا وہ اپنے اعلیٰ مقام پر ادب اور تعلق جن کے سامنے آپ نے دامن تلمس طے کیا ہے بغیر ان کے ادب اور تعلق کے آپ علم نہیں حاصل کر، اور اگر ذہنی قوت سے حاصل بھی کر لیا تو پھر وہ ملت کے لیے امت کے لیے نفع رسانی کا سامان۔ ایک ادب ظاہری ہے اور ایک ادب قلبی ہے۔ ظاہری ادب مراد نہیں ہے، قلبی ادب مراد ہے۔ قلب سے استاد کی عظمت، استاد کا مقام، استاد کی عزت، تو ان طلباء کے اندر ان کے علم کے اندر فکر اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب جو گزرے زمانہ طالب علم نہیں ہے، مولانا خود ذہن ہے، کتاب کا جو محاسب ہے سبق کا حاصل نہیں ہوتا تھا، سرپے کو کتاب کر جاتے تھے جب بیٹھ کے پڑھتے تھے دارالعلوم میں، تنہائیوں میں روتے تھے بیٹھ کے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن لکھتے ہیں کہ میں علامہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پڑھا حضرت کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا، درسگاہ میں جاتا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، حضرت کی خدمت میں پڑھا، اس پڑھے رہنے کی ادب اور تعلق کی یہ فائدہ ہوا کہ
کہ میں آئندہ چل کر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم اسلامی یونیورسٹی کا شیخ الادب بنا دوں، جبکہ میں اپنی جماعت میں سب سے زیادہ خود تھا۔ یہ چیز کہاں سے اسی ادب و تعلق کی۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے سبق یاد نہیں ہوتا، ہم خود ذہن ہیں، استاد کی ناراضگی، غصہ، سختی، شدت میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ استاد ناراض رہا، اس سے دل برداشت لگے رہے، ادب اور احترام کے ساتھ لگے رہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ استقلال ایک وقت میں آپ کو پوری ملت کا امام بنا اور آپ کے پیچھے وقت کا بادشاہ آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا۔ مگر شرط یہ ہے کہ استاد کا مقام، استاد کی عظمت، استاد کی محبت، استاد کی قدر و قیمت جن کے ذریعے سے علم آپ کے سینے میں پہنچ رہا ہے، وہ مقدر ہے۔ یہ ہمارے مدارس کا امتیاز رہا۔ ہمارے مدارس میں علم کے ساتھ ساتھ خانقاہی رنگ رہتا ہے، جس سے علم میں سونے پر سہاگے لگا، اور وہ طلبہ جو اپنے اساتذہ کے رنگ کو قبول کرتے ہیں، ان کی روایت محدثین کے یہاں قابل تقلید سمجھی جاتی ہے۔ پوچھ لو ان سے، تو طلبہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم حاصل کرتے ہیں، دوسرے اپنے استاد کا رنگ حاصل کرتے ہیں۔ اس رنگ کا نام خانقاہی نظام ہے۔ تو آپ کے یہاں دونوں چیزیں، آپ دونوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو جو طلبہ خود ذہن بھی ہوتے ہیں، استاد کی عظمت اور مقام کو پہچانتے ہوئے جب وہ اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ اعلیٰ قسم کے ذہین بنتے ہیں۔ اور جو طلبہ ذہین ہوتے ہیں اور استاد کا ادب اور مقام ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ قدیم زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک طالب علم پڑھتے تھے سرحد کے علاقے میں۔ اب وہ چونکہ ہندوستان تقسیم ہو گیا تو وہ علاقہ اس طرف چلا گیا، اور اس کے لیے وہ طالب علم بہت صحیح تھے۔ جب درسگاہ میں بیٹھتے تھے، سوالات ایسے کرتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ استاد کو چلنے نہیں دیتے۔ اس بات سے ان کے ذہن کے اندر یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر تھا کہ میرے سے بڑھ کے استاد بھی آگے نہیں چلے۔ ڈنکا بج رہا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر اس نظام، اور واقعی میں صحیح فارغ ہو گئے، وطن کو چلے گئے۔ کبھی دیوبند آتے تھے، طلبہ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو طلبہ ہدایہ لے کر، جلالین لے کر اسٹیشن پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب مولانا آگے آگے چل رہے ہیں، ہدایہ کا سبق ہو رہا ہے۔ یہ استعداد تھی علم کی بنیاد پر۔ بازار میں پہنچے، اوپر بنیا رہتا تھا بلہ، بلے سے کہا کہ بلہ ادھر آ، اوپر سے جھانکا، جوتا نکالا، پوچھا الٹا لے گا کہ سیدھا، کہا کہ الٹا لو، شرط رکھ گئی 50 روپے، الٹا پڑھا تو 50 دینا، سیدھا پڑھا تو 50 کر دو۔ علم کی وہ کیفیت کے طلبہ پیچھے پیچھے ہیں، اور عمل کی یہ کیفیت جوا کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جوتا نکالا، اوپر پھینکا، الٹا پڑا، 50 روپے لیے آ گئے۔ عمل کی یہ کیفیت کہ جوا بھی کھیل لے اور ہدایت کا سبق بھی پڑھا لے، علم کی کیفیت، لیکن کبھی علم کی خدمت کرنے کا موقع میسر نہیں۔ علم اتنا اونچا ہے کہ طلبہ میٹھے پڑے، اور عمل یہ ہے کہ جوا کھیلتے ہوئے جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی اساتذہ کی توہین اور تذلیل کا عمل تھا کہ اتنے ذہین اور فقیہ ہونے کے بعد کبھی علم کی خدمت کا موقع میسر نہیں آیا، استادوں کی توہین کرتے ہیں۔
تو یہ دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنا تھا کہ سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ احساس کم تری کا شکار نہ کریں کہ ہم چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، فرش پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو فرش پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں عرش کے مقام کا آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ عرش سے آیا ہے، فرش کا آپ پڑھ رہے ہیں، عرش والے کا پڑھ رہے ہیں۔ ذات و کرسیوں سے بہتر تمہاری چٹائی اور تمہارا فرش، اس لیے کہ عرش والے کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ خیال ہے۔ دوسرے اساتذہ کا ادب اور تعلق اسی سے علم آتا ہے، اس سے ہٹ کے یہ علم نہیں آئے۔ اسکولوں میں کالجوں میں اپنے برابر کا بھی نہیں سمجھتے ماسٹر کو، توہین اور تذلیل ان کا منشور ہوتا ہے۔ ہمارے اداروں کی یہ چیز نہیں۔ تو دوسری چیز ادب اور تعلق کا مقام طلبہ کے لیے انتہائی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز، جس طرح کے اسلام آپ پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں جو آپ کے اوپر لاگو، اس کی نیک نامی کا ذریعہ بننا، اس کے بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا۔ اگر آپ اس درسگاہ کی بدنامی کا ذریعہ بنے تو پھر وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو کتا اور بلی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو جو مقام دیا گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا، وہ اسی بنیاد پر دیا ہے اور کسی بنیاد پر، تو تم سب سے اچھے اس کائنات میں اس بنیاد کو، خیریت تمہاری اس بنیاد میں، اس درسگاہ کے حقوق ہیں کہ اس کی نام نیکی کا ذریعہ بنے، اس کی بدنامی کا ذریعہ بنے، اس کی ترقی کا سبب بنے، اور وہ آپ کے ذمہ ہے۔ ابھی زمانہ قریب میں ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ، ہندوستان میں قرآن کریم کا جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے وہ مولانا نے اپنے زمانے میں بہت بڑا دیا۔ ایک صاحب دین نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر فرمایا کہ میں نے مکے میں خواب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتا کہ اس سال حج کو کون آ رہے، اس سال حج کو مولانا ابرار الحق صاحب ہندوستان سے آ رہے ہیں، اور یہ ان کا 50واں حج ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کریم کی تجدیدی تعلیم۔ اس دوپہر میں اللہ تعالیٰ نے 50 حج کا موقع، اور یہ کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب دل کے خواب میں آ کر فرما رہے۔ ان کا زمانہ ہے، ان کے اپنے زمانے میں بہت مدرسے تھے قرآن کریم کے، تصحیح قرآن کریم کے، تصحیح آزاد کے، بڑے بڑے فضلاء علماء جا کر ان میں تصحیح کرتے ہیں۔ مجھے بھی حضرت سے کچھ تلمذ کا شرف حاصل ہے، آئے دن تصحیح کرنے کا۔ کچھ وقت مجھے بھی خدمت کا موقع ملا ہے ان اداروں میں کام کرنے کا۔ حضرت کے ہاں مدارس کے اصول تھے، داخلوں کے اصول تھے، ضابطے تھے، سب علماء جانتے ہیں، اساتذہ کے جانتے ہیں۔ ایک صاحب کو اپنے یہاں اپنے بچے کے داخلے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کری۔ تو سفارش جب کرانے گئے، کیونکہ بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا نے کہا کہ حضرت کے یہاں کچھ اصول ہے داخلوں کے، میں سفارش کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اور آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا کہ میری سفارش شاید قبول نہیں ہوئی۔ مولانا اسد مدنی کا مقام آپ کے ساتھ جا، پھر بھی میں سفارش کر دیتا،
سفارش کر دیے یہ بچے کو لے کر پہنچے ہردوئی. حضرت نے درخواست پڑھی تو درخواست پہ جواب لکھا. کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے یہاں کے اصول، آپ کو تو ہمارے ضابطے اصول معلوم ہے، لہذا اصول کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. داخلہ شعبان میں درخواست میں، رمضان میں منظور ہوگی، شوال میں چل یہ درخواست میں. یہ واقعہ یہاں ہو گیا. ہر کوئی میں 2 طالب علم پڑھتے تھے 10-12 سال کے بنگلہ دیش میں. اس زمانے میں یہ شدتیں نہیں تھیں جو آج کے دور میں ہیں. راستے کھلے ہوئے تھے، امن کا زمانہ. تعطیلات کلام میں یہ بچے اپنے وطن کو گئے. تعطیلات کلا سمجھتے ہو کس کو بولتے؟ سالانہ امتحان کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں شروعات میں اس کو تعطیلات کلا. یہ بچے اپنے گھر کو گئے. گھر کو جب یہ گھر کو گئے تو جہاں کے یہ بچے رہنے والے تھے وہاں کے مجسٹریٹ تھے، جج تھے، جو علماء کی صورتوں سے پہچان، بیرسٹر تھے. اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، جو میں نے ذکر کیا ابھی، جسے اعلیٰ تعلیم بولتے ہیں. جج تھے عدالت میں، علماء کی صورتوں سے پہچان، دین پر دین دہریے تھے. اتنی تعلیم اعلیٰ حاصل کی تھی کہ پیدا کرنے والے کا بھی انکار کرنا. ایسی اعلیٰ تعلیم کی. یہ بچے گھر کو گئے. جمعے کا دن تھا. یہ بچے مسجد میں پہنچے. اذان ہو گئی. چونکہ یہ مشاق تھے ہردوئی کے، سنتوں کی مشق تھی ان کے ہاں، وہ عالی تھے اس چیز. تو وہ جج صاحب جو دہریہ تھے، بددین تھے، علماء کی صورتوں سے بیزار تھے، ربطی کستے تھے، فطرے کستے تھے علماء پر، امام پر. لیکن چونکہ مسلمان تھے، کچھ نہ کچھ رمق ایمان کی دل میں تھی. وہ بیچ میں نماز کو آ جاتے اور اتنے متنفر تھے مدارس سے کہ اپنے بچوں کو مشن اسکول میں ڈالا. مشن اسکول معلوم؟ عیسائیوں کے اسکول میں. جمعے کی نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے جج صاحب. تو یہ بچے بھی داخل ہوئے مسجد میں اور سنت کے مطابق داخل ہوئے. اور جا کر انہوں نے وہاں دوڑنا بھاگنا شروع نہیں کیا. جاتے سنتوں کی نیت تھا اور سنتوں کو سنتوں کے اعتبار سے پڑھا. ایسے اعتبار سے نہیں پڑھا جیسے ہم پڑھتے. مول صاحب دیں گے تو صحیح کرو، اور مول صاحب اگر کسی اور کام میں مصروف ہو گئے تو ہم کیا کرتے؟ پہلے ہی سجدے پر بیٹھ جاتے. کرتے بھی اگر نگراں ہیں، مول صاحب ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھتے. گویا مول صاحب کے لیے نماز پڑھتے. وہ نماز مول صاحب کو کام آئے گی، آپ کو اس کی ضرورت. اور مول صاحب اگر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے یا فون آ رہا مول صاحب کا اور دیکھ جائے کہ مول صاحب کو ادھر کو خاطب ہے یا اپنے ساتھی سے بات کر دے تو ایک سجدہ کیا تو ایک پھر بیٹھ جائے تو دوسرا نکل ہے نا. ایسا یہ کیفیت دوائی نماز ہوتی. رکعت باندھتے دیر نہیں لگتے، رکوع میں چلے جاتے. رکوع میں سے گئے فوراً دوسرے ٹھوک ٹھوکنے کی طرح مارو. یہ ہماری نماز کی کیفیت ہے. کہاں؟ مدرسے میں. جب یہ کیفیت ہماری نماز کی ہو گئی تو محلے میں جانے کے بعد تو نماز ہی نہیں رہی. محاسبہ کرے اپنا، سوچے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کی نگرانی میں رہے ہیں. سب سے بڑے نگراں اللہ تعالیٰ ہے. مول صاحب کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا. تو ہماری نماز کی بعد یہ دونوں طلبا ہردوئی کے اپنی مسجد میں پہنچے اور سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوئے. وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے. آپ یہ سمجھ رہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا،
آپ کو سب دیکھ رہے، آپ کو محلے کی مسجد والے دیکھ رہے، آپ کو رشتے دار گھر میں دیکھ رہے، آپ کو محلے والے آپ کا چلنا دیکھ رہے، آپ کا کلام کرنا دیکھ رہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ ہم گھر کو گئے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو سب دیکھ رہا۔ آپ جہاں رہ کے آئے ہیں، جہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، وہاں کیسے رہتے ہیں؟ آپ کو پوری امت دیکھ رہی ہے، نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ اس مدرسے کے بچے حافظ ہو کر آئیں گے، ہم اپنے یہاں ان کو ایمان رکھیں۔ یہ دونوں بچے داخل ہوئے اور انہوں نے سنتیں ادا کی، اور سنتیں جب ادا کی جاتی ہیں 4 تو آپ کو معلوم ہے کتنا وقت لگتا ہے۔ ہم تو سب سے چھوٹی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، انا اعطینا والعصر قل هو اللہ، اگر اس سے چھوٹی صورت ہوتی تو اس کا انتخاب ہوتا۔ ہماری نمازوں کی یہ کیفیت، ہماری نماز استادوں کی نگرانی کی محتاج ہے۔ یہ بچے داخل ہوئے، انہوں نے سنتیں ادا کی، وہ جو ساتھ دیکھے، پھر نماز ادا کی۔ مدرسے میں جو ان کو معمول مشق کرائے گئے تھے، تلاوت کرنے بیٹھے، باتوں میں نہیں لگے، کھیل میں نہیں لگے۔ خطبہ شروع ہوا تو ادب سے سنت کے مطابق بیٹھ کر خطبہ سنا۔ وہ جج صاحب تھے، نماز کے بعد جج صاحب نے نماز میں پڑھی، وہ تو 2 رکعت پڑھنے آئے تھے، وہ تو دین سے بے دین تھے۔ نماز پڑھ کے وہ ان بچوں کو دیکھتے، یہ کیسی نماز پڑھتے، ان کا رکوع کیسا، ان کا سجدہ کیسا، ان کا قومہ کیسا، ان کا جلسہ کیسا، ان کی درود شریف کیسی۔ نماز کے بعد ان بچوں نے اطمینان سے دعا کی۔ جب تک یہ بچے دعا سے فارغ ہوئے، نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر کو جا چکے۔ مسجد میں یہی 2 بچے اور جج صاحب۔ کیا ہم بھی ایسی نماز پڑھتے کبھی اپنے محلے میں؟ یہ غور کرو، ہمیں جج صاحب دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بچے دعا کر کے چلنے لگے تو جج صاحب دوڑ کر اور ان کو روکا، پوچھا بیٹے تو کہاں ہو؟ تو ان کا پھر 2 ہی نمبر کہا کہ وہاں پر کوئی نمبر، فون کا زمانہ نہیں تھا، وائرلیس کا زمانہ تھا، تار کا زمانہ تھا، تو انہوں نے وہاں کا حضرت کا وائرلیس تار کا، یہ یہاں سے بچے گھر کو چلے گئے۔ جج صاحب گھر پہنچ گئے اور جا کے کہا اہلیہ سے کہ آج میں نے 2 بچے دینی مدرسے کے ایسے نماز پڑھتے دیکھے کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور ان کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو عیسائیوں کے اسکول میں سے نکال کر اسی مدرسے میں ڈالوں جہاں یہ 2 بچے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ میرے شوہر، میرے سرتاج ہیں، میں تو پہلے چاہتی تھی کہ میرے مدرسے کے بچے عالم دین بنیں، آپ یہ جب کہاں، لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی عصمت کی وجہ سے، کیونکہ آپ دین بدین ہیں، دین کے ذات ہیں، میں نہیں بولتی تھی جیسا آپ کے سمجھ میں آپ کی اطاعت میرے لیے فرض ہے۔ نبی نے یہی کہا کہ شوہر اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو میرا مشورہ آپ کے مشورے کے ساتھ۔ انہوں نے یہاں سے تار دیا حضرت اور اپنی کیفیت بتلائی کہ میں بدین ہوں، دہریہ ہوں، ملحد ہوں، وقت کا جج ہوں، بیرسٹر ہوں۔ میں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو دین کی باقی ہے، اور میرے بچے بھی عیسائیوں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ آپ کے 2 بچوں کو دیکھ کر میرا قلب بدل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں بچے آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں۔ جب یہ تار حضرت کو پہنچا، حضرت کے یہاں بڑے اصول تھے،
لیکن آج کوئی اصول نہیں، پڑھنا فوراً لے کے آ جاؤ، کیا پڑھنا فوراً لے کے آ جاؤ، آپ کے لیے کوئی قانون کوئی ضابطہ، بچوں کو لائے اور بچوں کا نام ہو گیا۔ آپ ایسے بننا کہ اپنے مدرسے کی نامی ایسے ہونا، یہ 3 اصول آپ کے لیے کہ جس ادارے میں جس درسگاہ میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کی نامآوری کا ذریعہ بننا، اور قوموں کے بچے، ریاست کے بچے، اسکولوں کے بچے مشن سے نکال کر ان کے ماں باپ آپ کے اعمال کو دیکھ کر اس درسگاہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا فخر سمجھا۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ درسگاہ کے وفادار ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ درسگاہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ یہ چیز ذہن میں ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے کہ آپ درسگاہ کے نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو پھر یہ چیز اپنے قلب کو اندر کہ دوسرے دوزخ میں جانے والے آپ کے عمل کی برکت سے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان جج صاحب کے بچے جنتی بن گئے، جج صاحب نے بھی توبہ کر لی تحریت سے اور پکے سچے مسلمان بن گئے، پورا گھر جنت میں جانے والا بن گیا، صاحب علم بن گیا، پیغمبر کا عاشق بن گیا، سیرت پر عمل کرنے والا بن گیا، سنت پر عمل کرنے والا بن گیا۔ ظاہر بات ہے آپ کے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہاں ملتی ہے، خاک کی اپنی فطرت میں ملتی ہے۔ اگر عزیزہ کی گرامی یہ چیز ہے آپ کے اندر تو پھر آپ درسگاہ کے وفادار ہیں۔ مگر یہ درسگاہ آپ کی وجہ سے نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے تو آپ درسگاہ کے وفادار، اور اگر یہ عمل آپ کا نہیں ہے تو آپ درسگاہ میں رہنے کے قابل ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی تعطیلات کلام جمعیں، ہم اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے ہم گھر کے لوگوں، محلے کے لوگوں کو، مسجد کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو مطمئن کرنے والے ہیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ جہاں یہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی قابل درسگاہ ہے، وہاں قابل اساتذہ رہتے ہیں جو جسموں کے ساتھ روحوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ جس درسگاہ میں آپ علم حاصل کریں اس درسگاہ کے نیک نامی کا ذکر کریں۔ آپ اسی ریاست کے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف ریاستوں سے آپ یہاں جمع ہیں، آپ کا مقصد اللہ کے حکم کو معلوم کریں۔ امام غزالی سے یہی سوال کیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، ہم اس کے حقوق جاننے کے لیے تو دنیا کے اندر آپ ہی شہسوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سند دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیرسٹر کو سند نہیں دی، کسی بادشاہ کو سند نہیں دی، آپ کو سند دی ہے کہ تم خیر ہو۔ اور وہ قرآن کی تعظیم کی بنیاد ہے۔ تو مجھے 3 باتیں عرض کرنا تھا، آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے میرے خیال میں آئی۔ سب سے پہلے علم آپ جو حاصل کر رہے ہیں وہی علم ہے۔ اس صحت کے دنیا میں کتنی بھی چیزیں جاری ہیں اسے علم نہ سمجھنا ہے نہ ماننا ہے، وہ سب تجارت، حربت، زراعت، اس صحت کے اس کا کوئی تعلق علم سے۔ پیغمبر کے قلب اتھر پر آسمان سے فرشتے کے ذریعے جو چیز آئی ہے وہ علم ہے اور وہ قرآن ہے، اور کوئی آپ حاصل کر رہے اسی کی بنیاد پر آپ باوقار ہیں، باعظمت ہیں، عزت والے ہیں، اور آپ ہی اس دنیا کے شہسوار ہیں جنت۔ دوسری چیز اساتذہ کا ادب اور تعلق آپ کے قلب، تو آپ اپنے زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب کے مقام پر ہیں۔
اور تیسری چیز اپنی درسگاہ جس کا اوپر احسان ہے آپ کے اوپر اس کی نیک نامی کا ذریعہ بنے اپنے گھروں میں جا کر چھٹیوں میں جا کر کوئی عمل ایسا صادر نہ ہو مدرسے کے اندر مدرسے سے باہر جسے دیکھ کر دنیا کے لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں خیال پیدا ہو کہ جہاں یہ بچہ حاصل کر رہا ہے وہاں ہم اپنے غلاموں کو چکے۔ بس یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی تھی، انشاءاللہ ہم کبھی ملاقات ہوگی، اس کی تشریحات میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے صالح کے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، جو کہا ہے اور جو سنا ہے کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والا بھی عمل کا محتاج ہے۔ یا اللہ ہم صالح کے، یا اللہ ہم سب کو صالح، یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت مولا کریم پیغمبر تجاری علم کے ساتھ ہو رہی ہے، یا اللہ اسے قبول کر، اساتذہ کے قبول کر، ان کی محنتوں کو قبول کرنا، ان کے تمام ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرنا۔ یا اللہ طلبا کے ذہن کی حفاظت کرنا، گناہوں سے ان کی حفاظت کرنا، اساتذہ کے مقام اور عزت کو کرنے کو کرنا، مدرسے کے فیض کو رمو اور شروع عطا کرنا۔ یا اللہ کارکنان کے دلوں کے اندر اخلاص اور الہیت پیدا کرنا۔ دینی تعلیم کے سامنے مولا کریم میں پریشانیاں الجھنیں آ رہی ہیں، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے تصویر کرنا، انہیں راحتوں میں مبتلا کرنا۔ مولا کریم پوری بستی کے اندر مولا کریم راحت اور سکون کرنا، ہر قسم کی شور و فتن سے پورے گاؤں کو پوری بستی کو محفوظ کرنا، پوری ریاست کو محفوظ کرنا، مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی اکابر کی مولا کریم حفاظت کرنا، ہر قسم کے شرور و فتن سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضل میں قبول کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا